BBA فرسٹ سیمسٹر کے اس سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم شاعری کے اصناف میں سے حمد پڑھیں گے۔ آپ تمام جانتے ہیں ہمارے پاس حمدیہ شاعری بھی ایک اہم مقام کی حامل ہے، اور کئی شعراء نے اس پر طبع آزمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے، اس کی حمد و ثنا میں جو اشعار لکھے جاتے ہیں، اسے ہم حمد کہتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں تقاریر وغیرہ ہوتے ہیں۔ تقاریر کو ہم حمد کہیں گے، لیکن اصطلاح میں جس کو حمد کہتے ہیں اس حمد میں اسے شامل نہیں کر سکتے۔ حمد کے لیے نظم کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اس نصاب میں جو حمد شامل ہے، اس کے شاعر داغ دہلوی ہیں۔ اگرچہ کہ داغ غزل کے حوالے سے مشہور ہیں، ان کا مقام و مرتبہ غزل کے تئیں ہی تمام ادب میں اور ادبی دنیا میں روشن ہے۔ 25 مئی 1831 کو داغ دلی میں پیدا ہوئے، اور 17 مارچ 1905 میں آپ نے وصال فرمایا، آپ کی وفات ہوئی۔ اردو کے مقتدر اور مشہور شاعروں میں داغ شامل کیے جاتے ہیں، داغ کا شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کی ولادت دلی میں ہوئی، دلی میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی شاعری کا جو انداز ہے وہ بے مثال اور لازوال ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شاعر تخلص کے طور پر اپنے اصلی نام کے علاوہ دوسرا نام استعمال کرتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اصلی نام ہی شاعر استعمال کرتا ہے، جیسا کہ محمد اقبال ہے۔ اقبال ہی آپ کا تخلص ہے اور نام بھی اقبال ہے، لیکن داغ تخلص ہے، لیکن ان کا اصل نام نواب مرزا خان ہے۔ آپ نے ذوق سے فیض حاصل کیا۔ ذوق بھی شاعری کا ایک اہم نام ہے۔ غزلوں کے تعلق سے ذوق کافی مشہور ہیں، ان کی شاعری خاص طور سے غزلوں میں آپ نے بہت نام کمایا ہے۔ تو ایسے مقتدر اور معتبر اور اردو کے مشہور شاعر ذوق سے آپ نے فیض پایا اور ان سے شاعری کے نوک پلک درست کرنے سیکھے۔ داغ کی غزلیں جہاں تک ہیں، ان میں رنگینی اور عنائی نظر آتی ہے۔ شیرین زبان آپ کی، لیکن جہاں تک جذبات کا تعلق ہے، عشقیہ جذبات آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اور دلی کی جو بول چال کی زبان تھی، عام لوگ جس طرح زبان استعمال کرتے تھے بول چال، اسی زبان کو آپ نے غزلوں میں بھی استعمال کیا۔ محاوروں کا نفیس استعمال بھی ان کی شاعری میں ہوا ہے۔
کیونکہ آپ غزل کے حوالے سے مشہور ہیں، لیکن حمد اور نعت کہنے میں بھی آپ کو ملکہ حاصل ہے۔ شاعر شاعری تو کرتا ہے، لیکن بعض شعراء ایسے ہیں جن کا کلام محفوظ نہیں، لیکن داغ ایسے شاعروں میں سے نہیں جن کے 4 دیوان ہیں: گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ، فریاد داغ۔ یہ تمام ان کے مجموعے ہیں، اور ان کی عشقیہ مثنوی جو ہے فریاد داغ۔ لرننگ آبجیکٹیوز کی طرف ہم آتے ہیں، تدریسی مقاصد کی طرف۔ ہم پڑھنے کا بنیادی مقصد طلباء میں نظم سے دلچسپی پیدا کرنا۔ جیسا کہ نظم کے اصناف ہیں، ایسے ہی نظم کے بھی اصناف ہیں، جس میں حمد ہے، نعت ہے، غزل ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، رباعی ہے، اور بھی بہت سارے اقسام ہیں۔ اس کی تفصیل میں یہاں جانا نہیں چاہتا۔ دراصل حمد بھی اصناف شاعری میں سے ایک صنف ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد طلباء میں نظم گوئی کا شوق پیدا کرنا، جذبہ پیدا کرنا، حمد گوئی کی طرف متوجہ کرنا، ان سے واقف کرانا، حمد کہنے کا شعور پیدا کرنا، کس طرح حمد کے اشعار کہے جائیں، اور حمد اگر کوئی ترنم میں پڑھتا ہے، شاعری غزل ہو، تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ آواز اگر بہت ہی خوبصورت ہو اور اس میں سوز و گداز ہو، ترنم ہو، تو اس کی بات الگ ہی ہوتی ہے۔ تو طلباء میں ہم کبھی ذوق پیدا کرائیں گے، اور مشق کے ذریعے سے، کہ وہ ترنم میں اشعار کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس سے حظ اور لطف اندوز ہوں، حظ حاصل کریں۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس میں دعائیہ اشعار کا بھی ذکر ہوتا ہے، دعائیہ اشعار بھی اس میں ہوتے ہیں، اسے بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ داغ نے بھی دعائیہ اشعار لکھے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ داغ نے نہ صرف حمد نعت لکھی ہیں، ان کا اصل میدان تو غزل ہے، دیگر اصناف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ لیکن اب چونکہ حمد نصاب میں شامل ہے، اس لیے ہم حمد پڑھیں گے۔ اس سیشنز کے ذریعے سے طلباء میں حمد کا ذوق بھی پیدا ہوگا، اور طلباء میں حمد کہنے کا ملکہ بھی پیدا ہوگا، اور حمد کے اشعار سے واقفیت بھی ہوگی۔ طلباء حمد گوئی کی اہمیت سے روشنیاز بھی ہوئے، حمد و نعت کو مستقل صنف سخن سمجھ کر مطالعہ اس کا کریں گے، کائنات کے اسرار و رموز سے آگاہ ہوں گے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی کرشمہ سازیوں کو جانیں گے، آسان زبان میں حمد کہنے کی مشق کریں گے، اور ترنم کے ساتھ حمد خوانی کریں گے۔ یہاں یہ سیشن اختتام کو پہنچتا ہے۔